السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، خانہ کعبہ کی تاریخ۔ آدم علیہ السلام کا کعبہ کی تعمیر ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمانوں میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں کی زمین بنی تھی، یعنی کعبہ شریف کی جگہ سے بھی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ کوہ لبنان، کوہ طور، جودی پہاڑ، ہیرا اور طور سینا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایت میں آیا کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ شریف کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبے کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر اس عمارت کو تعمیر فرمایا۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل، جس کے آمنے سامنے کی دونوں دیواریں برابر ہوں، بالکل چوکور نہ ہوں، اس طرح سے تھا، لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کیواڑ، زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں تبا حمیری کے زمانے میں کیواڑ، زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر، غارہ وغیرہ دیتے رہے۔ سبحان اللہ، کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد قصی بن قلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی۔ قریش کی تعمیر۔ ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی۔ ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے سے بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔
ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے۔ پہلا، کعبہ شریف کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبے سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں میزاب رحمت یعنی پرنالہ گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے الگ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، قریش نے 2 دروازوں کے بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند، تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں۔ صلحاء و اتقیاء کے لیے کبھی دروازہ کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی۔ تیسرا، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ چوتھی، کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی۔ پہلی بلندی 9 ہاتھ تھی، انہوں نے 18 ہاتھ کر دیا۔ پانچویں، خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیم کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ شریف کو مہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ حتیم کو کعبے میں داخل کیا، دروازے 2 بنائے جو زمین سے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر اسے لگایا گیا، دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ خیال رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے، جو شاہ یمن تھا اور تبا کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف نے، جو عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، اس نے 74 ہجری میں عمارت کو مہدم کر کے پھر اسی طرح بنایا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر ہارون رشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ کعبہ کی موجودہ تعمیر 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود یعنی وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کے علاوہ تمام عمارت کو شہید کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی۔
نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو شہید کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا تھا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے اور اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، بہت نورانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے۔ اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندوں، حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، اور ہر دبلی اونٹنی پر، ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا۔ جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے ہموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر لیا کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی، لیکن اسی دن اللہ تعالی کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا اور ارشاد ہوا، مفہوم، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مطہرین کے نشانات اس پر ثبت ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزر جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، سواری سے نہیں اتروں گا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شکار کرنے کے لیے گئے تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی،
اس سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا، اس نے کہا اچھا گزارا نہیں، تنگ دستی ہے، صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے کہا، اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو خود ہی پوچھا، آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آئے تھے اور سلام کہہ کر گئے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے ہیں۔ جب پیغام کی اس نے تفصیل بیان کی تو آپ نے اپنی زوجہ کو فارغ کر دیا کہ وہ تمہیں فارغ کرنے کا حکم دے کر گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی تھی۔ نبی کی زوجہ کی شان کے یہ لائق نہیں وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ صابر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی ملاقات بہو سے ہوئی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ اس سے گھر کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھا گزر رہا ہے، زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے، میرے خاوند شکار کر کے لاتے ہیں اور بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اصرار کیا، آپ ہمارے گھر رکیں، لیکن آپ نے کہا مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ ان کو دھو لوں۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھے وہی مقام ابراہیم تھا۔ آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سلام کہا اور پیغام دیا، گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے مضبوط رکھنا۔ دوسرا موقع تعمیر کعبہ کے وقت جب اس پر آپ کھڑے ہوئے وہ نرم ہو جاتا تاکہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے۔ آپ جب بلند ہونا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، جب نیچے آنا چاہتے تو وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو فٹے باندھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ تیسرا موقع کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر لوگوں کو حج کی دعوت دی۔